قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکام ملک کی زمین کے موصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی اسے حکام شرعی کے مطابق خرچ نہ کریں، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگے اور والدین کی نافرمانی کرے اور برے لوگوں سے دوستی کر لے۔ علم دین اصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے اور بد اخلاق اور لالچی ہوں۔ انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانے اور موسیقی کے حالات عام ہو جائیں، زناکاری کی کثرت ہو، امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو۔ عذاب الہی جیسے زمین کا دھنسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی، اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح در پہ در ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یک بعد دیگر گرنے لگتے ہیں۔ قائرین کرام، کیا محصول اراضی کا بھی درست استعمال ہو رہا ہے؟ کیا امانت میں خیانت نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کو نظر انداز کر کے بیویوں کی ناز برداریاں نہیں ہو رہی؟ کیا کونسلر اور ناظم بننے کا معیار شرافت ہے؟ کیا نالائقوں کے سپرد ہر محکمہ اپنی کارکردگی میں کسارہ نہیں دکھا رہا؟ کیا سٹوروں تک اور ہوٹلوں تک شراب کی بوتلیں نہیں پہنچ گئی؟ کون سا ایسا گھر ہے جس میں ٹی وی اور کیبل نہ ہو؟ کون سی ایسی دکان ہے جس میں بیٹھے آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون نہ ہو؟ کون سی ایسی یونیورسٹی یا تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر موسیقی کے حالات نہ بجائے جا رہے ہوں؟ قیامت کے قریب عورتوں کی اولادیں زیادہ ہوں گی، یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے جننا پسند کریں گی۔ علم دین سے خالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے، غلام بازی اور چپی بازی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں کھیل کود ہوگا جیسے کہ آج کل مسجدوں سے کھیل کود کے اعلان ہوتے ہیں، ملتے وقت سلام کی سنت عمل کی جگہ گالی گلوچ ہوگا، شریعت کے علوم کا اصول کم ہوگا، جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی، دلوں سے امانت اور دیانت اٹھ جائے گی، فاسق لوگ لوگوں کو بہکانے کے لیے اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے، شرم و حیا جاتی رہے گی، چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح کے ہم نے آج کل دیکھا ہے افغانستان اور عراق اور شام کے لیے مسلمانوں پر امریکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹوٹ پڑا ہے اور مسلسل پیش قدمی بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ایک زمانہ آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح مدعو کریں گے جیسا کہ دسترخواں پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوں گے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا رہب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ اب صحابی نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سستی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا کو دوست رکھو گے، اس کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی۔ باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پا جائیں گی۔ جب مسلمانوں کا تفریقہ جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، یہ سب نشانیاں عام ہو جائیں گی، تو کفار مسلمانوں کے ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے۔ معزز قائرین، یہ تھی چھوٹی چھوٹی قیامت کی نشانیاں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی معلومات جاننے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔